أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ناظرین اکرام، صلوات پڑھتے جہاں کہیں بھی ہیں بیٹھے ہوئے گھر پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی شب جو پہلی شب قدر ہے اور شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے، دل خراش یہ رات، اور یہ وبا، یہ بیماری اور اس کورونا کا، اس بیماری سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایسے حالات میں اور انشاءاللہ تمام مومنین اور ناظرین کرام اپنے اپنے گھروں میں تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، مصائب اہل بیت میں گریہ کر رہے ہیں. پروردگار آپ حضرات کے اس اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب جو ہے مل کر اپنے اپنے گھروں میں تلاوت قرآن مجید، دعائیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل اور مصائب اسی طریقے سے سنتے رہیں، ذکر کرتے رہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جو ہے عبادت ہے. ناظرین اکرام، آج کی شب دعا پڑھنا یہ عبادت ہے، نماز یہ عبادت ہے، جو آج کے اعمال ہیں یہ عبادت ہے. اسی طریقے سے ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے. اور اگر جو ہے اہل بیت کے مصائب کو سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو یہی آنسو جو ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کے ضامن بن جاتے ہیں. تو عزیزان محترم، آج کی شب جو شب ضربت ہے اور پہلی شب قدر ہے، لہذا آج کچھ ہم ذکر کریں گے کہ جو علی کے چاہنے والے تھے، جو مولا علی کے عاشق تھے، ان کے سلسلے سے کہ ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے محب ہیں، اور جہاں کہیں بھی مولا کائنات کے چاہنے والے محب ہیں. پروردگار ان سب کو، ان عزاداروں کو اس وبا سے، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو عزیزان محترم، مولا کے چاہنے والوں میں سے بے شمار چاہنے والے مولا علی کے، انہی میں سے ایک جو ہے مولا علی کے چاہنے والے اعلیٰ بن زیاد تھے. یہ مولا علی کے محب تھے، مولا علی کے عاشق تھے، مولا علی کے چاہنے والے تھے. تو جب مولا علی بصرہ سے گزر رہے تھے تو مولا علی نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے یہیں پہ رہتے ہیں، ان کی طبیعت جو ہے علی تھی. مولا نے سوچا کہ چلیں ان کے گھر، اس لیے کہ بصرہ سے گزر رہے تھے جنگ جمل کے موقع پہ.
تو مولا علی اپنے دیگر چاہنے والوں کے ساتھ ان کے گھر پہ پہنچے، آلہ کے گھر پہ پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مولائے کائنات آئے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جب علی کے چاہنے والے کے گھر میں اگر جو ہے وقت کا امام آ جائے تو پھر وہ انسان کتنا خوش ہوگا کہ وقت کا امام آیا۔ جب مولا علی پہنچے، انہوں نے مولا علی کو دیکھا، بہت خوش ہوئے، لیکن مولا علی نے ایک نظر دوڑائی اور دیکھا کہ ماشاء اللہ ان کا گھر، اعلیٰ بن زیاد، ان کا گھر جو ہے بہت وسیع ہے، صحن ہے، بہت بڑا ہاؤس ہے، آنگن ہے، تمام چیزیں ہیں۔ تو جب مولا علی نے دیکھا تو مولا نے اعلیٰ سے کہا کہ ماشاء اللہ تمہارا گھر تو بہت وسیع ہے، اور اگر جو ہے تم یہاں وسیع گھر بنانے کے بجائے اگر تم اپنا جنت میں گھر بناتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو کہا کہ مولا کیا کروں؟ تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ مثلا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، نہیں، مولا نے یہ نہیں کہا۔ اس کے بعد مولا نے جو فقرہ کہا، مولا نے کہا کہ اعلیٰ تمہارا گھر جو ہے بہت وسیع ہے نا، بہت بڑا ہے ماشاء اللہ، لیکن والوں کو ضرورت ہو تو پھر جو ہے تم ان کے لیے جو ہے یہ حاضر کر دو۔ یعنی مولا علی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جو ہے کوئی چاہنے والا پریشان حال ہے، مثلا جو ہے کسی کے گھر پہ شادی ہے، گھر چھوٹا ہے نا، تو مہمان کے لیے دے دو۔ عقد ہو کسی برادر مومن کے گھر پہ، اس کے یہاں اتنی جگہ نہ ہو تو تم جو ہے اسے دے دو۔ کسی کے ہاں مہمان آئے ہوں، ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو تم جو ہے مہمان کے رہنے کے لیے جو ہے یہ جگہ انہیں تم جو ہے دے دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے گھر وسیع ہے اور پھر کوئی برادر مومن کو ضرورت ہے کہ اس کے یہاں مہمان آ گیا، اس کے یہاں مثلا جو ہے عقد ہے، یا اس کے یہاں جو ہے مثلا دیگر کوئی مراسم ہے، تو پھر وہ جو ہے مومن کے خدمت میں جو ہے حاضر کر دے نا کہ بھائی آپ کو ضرورت ہے، آپ کے ہاں مہمان آئے ہیں، جگہ نہیں ہے، لہٰذا جو ہے آج رات آپ اپنے مہمان کو ہمارے ہاں روک دیجیے۔ تو بہرحال مولا علی نے کہا، اور یہ جو ہے بہت متاثر ہوئے، بہت مولا علی کے کلام نے ان پہ اثر کیا، بہت غور سے سنتے رہے، اور کہا یقیناً مولا۔ اب ان کے ذہن میں ایک بات آئی، اب انہوں نے جو ہے مولا کائنات سے کہا ہے، لیکن مولا وہ جو ہے دنیا سے الگ تھلگ ہے، مثلا جو ہے اسے کوئی سروکار نہیں ہے دنیا سے، معاشرے سے، بیوی سے، بچے سے، کوئی نہیں، بس ایک گوشے میں وہ بیٹھ کر جو ہے صرف جو ہے دن اور رات عبادت کرتا ہے، باقی جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو امام غضبناک ہوئے، امام ناراحت ہوئے۔ امام نے کہا اس سے کہ اپنے بھائی کو بلاؤ، اور اعلیٰ نے اپنے بھائی کو بلایا، حقیقی بھائی تاصر۔ اب جب یہ امام کے خدمت میں حاضر ہوئے، امام غصے کے عالم میں، امام نے کہا کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تم جو ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو، ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہو، ہے نا، جو معمولی کھانا ہو، مثلا جو ہے سوکھی روٹی کھا لیا، صرف پانی پی لیا، معمولی غذا کھاتے ہو، یہ پرانا، یہ خدر کا، یہ معمولی لباس پہنے ہوئے ہو، اور اس دنیا کی لذت سے تم جو ہے الگ تھلگ ہو۔ تم نے یہ کیا اپنے آپ کو بنا لیا، ہے نا، ایک جوگی کی طرح، ایک راہب کی طرح۔ کہاں خدا نے منع کیا ہے کہ تم دنیا سے استفادہ نہ کرو، تم حلال رزق نہ کماؤ، تم محنت نہ کرو، تم سعی نہ کرو؟ خدا نے کہاں منع کیا ہے؟ خدا نے تو یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں تم محنت کرو، حلال رزق کماؤ، اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے جو ہے
رزق فراہم کروں، تم نے یہ کیا کیا؟ جب مولا علی نے کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ مولا ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا مولا آپ بھی تو معمولی کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی جو ہے معمولی لباس پہنتے ہیں، مختصر جو ہے غذا کھاتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہم وقت کے امام ہیں، ہم جو ہے وقت کے امام ہیں، خلیفہ ہیں، حاکم ہیں۔ ظاہری حکومت مولا علی کو ملی تھی 4 سال، تو کہا کہ دیکھو ہماری نظر جو ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹ بھر کھا لیں اور لوگ جو ہے بھوکے رہیں، لہذا جو ہے تمہارا مسئلہ الگ ہے، ہمارا مسئلہ الگ ہے، ہماری نظر جو ہے ہر ایک پہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں جو ہے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جو ہے وہ خوش رہے۔ اسی طریقے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ صوصہ بن سوحان کہ جو مولا علی کے چاہنے والے تھے، مولا کائنات کے عاشق تھے، لیکن جب یہ بیمار ہوئے تو مولا علی گزر رہے تھے، تو مولا نے سوچا کہ ہم ان کی عیادت کر لیں۔ یہ دوسری عیادت کا ذکر کر رہے ہیں، تو مولا نے سوچا کہ ہم ان کی عیادت کر لیں۔ تو مولا علی جب ان کے گھر پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ یہ بیمار ہیں، لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ، عیادت کے لیے مولا گئے تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مولا کائنات کو دیکھا، یہ کھڑے ہو گئے۔ امام نے روکا اور اس کے بعد امام نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ آپ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ امام وقت جو ہے گھر پہ آیا، امام وقت نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنا جو ہے فخر ہوا ہوگا۔ لیکن امام نے ان سے کہا، امام نے کہا صوصہ دیکھو ہم تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، تمہاری پیشانی پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہے، لیکن دیگر مومنین کے سامنے فخر نہ کرنا۔ تو اب یہ خاموش ہوئے۔ پھر چند لمحے کے بعد کہا کہ مولا اچھا یہ بتائیے کہ آخرت میں؟ تو امام نے کہا کہ ہاں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسان جو بھی کام کرے، جو بھی خدمت کرے تو ہو جائے، پروردگار جو ہے وہ خوش ہو جائے، پروردگار جو ہے ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی خدمت کرے تو مثلا جو ہے جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو ہے آخرت کے لیے ذخیرہ کرے۔ اس دنیا میں جو ہے جو بھی نیک کام کرے وہ جو ہے اللہ کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کرے، اور سب خدمات کو جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو دوسرا تھا، ہے نا۔ ایک اور سن لیجئے، مولا علی کے ایک اور چاہنے والے تھے اور ان کا نام رمیلہ تھا، مولا علی کے عاشق، مولا علی کے صحابی، مولا علی کے محب۔ تو یہ جو مولا کائنات کے چاہنے والے تھے، اور اس وقت مولا کائنات جو ہے کوفے میں تھے، تو ایک مرتبہ انہیں جو ہے بخار ہوا، تب ہے نا بخار ہو گیا۔ تو جب بخار ہوا تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے، یعنی انہوں نے ارادہ کیا، نیت کی کہ ہم جو ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے، اور غسل کرنے کے بعد آج مولا علی کے پیچھے نماز پڑھیں گے مسجد میں۔ تو انہیں بخار تھا، بہرحال انہوں نے ارادہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا،
اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بعد یہ مسجد میں آئے، اور مسجد میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے دیگر جو ہے امام کے چاہنے والے تھے، یہ بھی مولا کے ساتھ ساتھ کچھ دور آگے بڑھے۔ جب مولا کے ساتھ کچھ دور آگے بڑھے تو مولا نے کہا کہ رمیلہ آج تم جو ہے بہت مضطرب نظر آ رہے ہو، بخار تھا، اور ہم نے جو ہے یہ نیت کی کہ آج جو ہے ہم ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے، اور غسل کرنے کے بعد ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ غسل کی وجہ سے یہ بخار جو ہے یہ تب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جو ہے بخار تو ختم ہو گیا، اور کچھ اس کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ اضطرابی کیفیت ہے، یعنی سست ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو امام نے کہا کہ رمیلہ دیکھو، کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کہہ رہے ہوں۔ تو پھر میں نے سوال کیا، رمیلہ کہتے پھر مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا صرف جو ہے آپ کے گھر والے بیمار ہوتے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں رمیلہ دیکھو، ہمارے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، مغرب میں ہوں یا مشرق میں ہو، جب وہ دعا کرتے ہیں، چاہنے والا جہاں کہیں بھی ہو، جس گوشے میں بھی ہو، مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، ہم جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، ہمیں یقین، ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے تو وقت کے امام جو ہے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا وارث جو ہے وہ پردہ غیب میں موجود ہے۔ لیکن معصوم کا مسئلہ تو الگ ہے، وہ تو گناہ کرتے نہیں، لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر انسان بیمار ہو جائے تو پھر جو ہے ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کے جو چاہنے والے، جو محب ہیں، جو علی کے شیعہ ہیں، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں تم گھبرانا نہیں ہے مرتے وقت نہ قبر میں۔ علی کے فضائل بے شمار ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ پورا درخت اور سمندر، یہ روشنائی، یہ قلم، یہ تمام چیز ہو جائے پھر بھی علی کے فضائل جو ہے مکمل نہیں ہو سکتے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے حسد کی وجہ سے علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ تو اتفاق ہو گیا، مثلا جو ہے کعبے میں ولادت ہوئی، یہ اتفاق تھا، تالا نہیں کھلا، یہ اتفاق تھا، اور خیبر کو فتح کیا اتفاق تھا، اور سائل کو رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی، آیت آ گئی، یہ جو ہے اتفاق تھا، در پہ ستارہ اترا، یہ اتفاق تھا، خندق میں عمر بن عبدود کا قتل کرنا اتفاق تھا، اور جو ہے تلاوت قرآن مجید کرنا اتفاق تھا، یہ اتفاق تھا۔ جب اتفاق میں یہ کمالات ہیں تو اب آپ سوچیں کہ جب یہ اختیار ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوگا، جو یہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل، کمالات بے شمار ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزان محترم، ابھی ہم اور آپ تمام حضرات مل کر دعا پڑھیں گے، اعمال کریں گے، اور اعمال کے درمیان جو آج کی شب ضربت ہے، علی کے مصائب کو یاد کر کے، شہزادی زینب ام کلثوم کو یاد کر کے، حسنین کو یاد کر کے جو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تو یہی آنسو جو ہے ہمارے اعمال کے قبولیت کے ضامن ہو جائیں گے۔ ہاں عزادارو، مولا کائنات آج کی شب ام کلثوم کے گھر پہ روزہ افطار کرتے ہیں، اور شہزادی ام کلثوم بابا کی خدمت میں، عزادارو
باپ بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے اور بیٹی بھی باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب افطار رکھا، روٹی اور شیر، دودھ اور نمک، امام رونے لگے، کہا بیٹی ایک چیز کو اٹھا لو۔ شہزادی نے نمک کو اٹھانا چاہا، کہا نہیں بیٹی شیر کو اٹھا لو۔ یہ بتاؤ ابھی جو ہے آج جو ہے روزے کی کتنی تاریخ ہے؟ امام حسن کہتے تھے بابا آج 13 تاریخ ہے۔ پھر پوچھتے تھے، ایک مرتبہ کہا بابا آج جو ہے 17 تاریخ ہے۔ پھر پوچھا تو مولا علی کہتے تھے نا کہ اب جو ہے صرف ایک دن اور باقی ہے۔ پھر پوچھا یعنی آج جو ہے 19 تاریخ ہے، یعنی مولا علی جو ہے یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب بس چند لمحہ جو ہے ہماری اور زندگی ہے۔ ہاں عزادارو، آج کی شب مولا علی پوری رات جو ہے بے قرار تھے۔ کبھی صحن میں آتے تھے، کبھی حجرے میں جاتے تھے، کبھی صحن میں آتے تھے، کبھی حجرے میں جاتے تھے۔ چند لمحے کے لیے مولا کائنات سوئے، پھر جو ہے حجرے سے باہر نکلے۔ شہزادی زینب نے دیکھا، سوال کیا، کہا بابا جس قدر آج آپ بے قرار ہیں اس طریقے سے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مولا علی نے کہا بیٹی زینب، ہم نے رسول اسلام کو خواب میں دیکھا، رسول اسلام آئے اور آنے کے بعد کہا اے علی جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہاں عزادارو، آخر کار وہ وقت بھی آ گیا، سحر کا وقت ہوا، مولا کائنات گھر سے نکلنا چاہتے تھے۔ شہزادی زینب نے کہا بابا آج گھڑی پہ نماز پڑھ لیجئے۔ ام کلثوم نے کہا بابا آج جو ہے گھڑی پہ نماز پڑھ لیجئے، بابا آج میرا دل جو ہے بے قرار ہو رہا ہے۔ امام نے تسلی دیا اور آخر کار جب امام بیت الشرف سے نکلنا چاہتے تھے تو وہ مرغابیاں تھے کہ جو اپنے منقاروں سے مولا علی کے دامن کو پکڑ رہے تھے، یعنی زبان بے زبانی سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولا آج آپ جو ہے نہ جائیے۔ اے عزادارو، آخر میں مولا کائنات نے ایک فقرہ کہا۔ مولا نے کیا کہا؟ کہا اے بیٹی زینب ام کلثوم، ان جانوروں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ یہ بے زبان جانور ہیں، ان کے دانا اور پانی کا خیال رکھنا۔ اے بیٹی اگر خیال نہ رکھ سکنا تو ان جانوروں کو آزاد کر دینا، اس لیے کہ یہ بے زبان جانور ہیں۔ ہاں عزادارو، مولا کائنات بیت الشرف سے نکلے، مسجد کوفہ میں آئے اور آنے کے بعد گلدستہ اذان پہ آئے، آنے کے بعد اذان کہی اللہ اکبر، اس کے بعد سب کو بیدار کیا، ابن ملجم ملعون کو بھی بیدار کیا۔ مولا نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے تیرا مقصد کیا ہے، تیرا ہدف کیا ہے، جو تیرا مقصد ہے، جو تیرا ہدف ہے، ارے زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جائے گا، تیرا جو مقصد ہے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد مولا کائنات مصلی عبادت پہ آئے۔ جب مصلی عبادت پہ آئے نیت کیا، تکبیر کہی، تکبیر کہنے کے بعد مولا علی رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ پھر مولا علی سجدے میں گئے، سبحان ہو گیا۔ مولا علی مصلی عبادت پہ تڑپنے لگے۔ جبریل نے ندا دی تحدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین، علی مرتضی قتل کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ یہ عزادارو، یہ آواز شہزادی زینب ام کلثوم کے کانوں تک ٹکرائی۔ شہزادی زینب پریشان ہوئی، بھائی سے کہا اے بھیا حسن، ارے میرا بابا کیا مارا گیا؟ حسن حسین آئے، عباس آئے، مسجد کوفہ میں کیا منظر دیکھا، بابا مصلی عبادت میں تڑپ رہا ہے۔ اے عزادارو، اس منظر کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین رونے لگے، حضرت عباس رونے لگے۔ حضرت عباس بابا کے پاس ہی بیٹھ گئے، مولا کائنات کے پیروں کو پکڑا، اپنے سر کو قدموں پہ رکھا، گریہ کرنے لگے۔ جب مولا کائنات نے
اس منظر کو دیکھا، کہا عباس کیوں رو رہے ہو، حسن کیوں رو رہے ہو، حسین کیوں رو رہے ہو، دیکھو اتنے چاہنے والے ہیں، ابھی تیرا بابا زندہ ہے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد مولا نے ایک فقرہ کہا، کتنی بے بسی ہے اس فقرے میں۔ مولا نے کیا کہا اے میرے لال جلدی مجھے گھر لے چلو۔ ہاں عزادارو، ایک کلین میں ایک چادر میں مولا علی کو لے کر چلے۔ جب مولا علی کو لے کر چلے، گھر کے قریب پہنچے، مولا نے کہا اے میرے لال حسن و حسین اب ہمیں جو ہے خود چلنے دو، سہارا دو۔ کیوں؟ کہا کہ اگر اس حالت میں ہم گھر کے اندر داخل ہوں گے، زینب ام کلثوم دیکھیں گی تو وہ جو ہے تڑپ جائیں گی۔ ہاں عزادارو، مولا کائنات نے ایک فقرہ کہا اے میرے لال حسن ان چاہنے والوں کو واپس کر دو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ زینب ام کلثوم کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے اور 61 ہجری کا یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں ہوں گی۔ آزادارو، بس آخری فقرہ، مولا علی امام حسن حسین ہر ایک کو رونے سے روک رہے تھے، لیکن جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئے، گھر کے اندر قدم رکھا، مولا علی کی نظر بیٹیوں کے چہرے پہ پڑی۔ اب مولا علی کو رہا نہ گیا، مولا خود گریہ کرنے لگے، یا علی یا علی یا علی سیالم الذین ظلموا من قلب۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم اس وبا اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں کریم انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے فون کر کر اور میسیج سے اور اس طریقے سے جس طریقے سے، پروردگار اہل بیت کا واسطہ، معصومین کا واسطہ، کہ جو ان کی دلی حاجات ہو پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔